سلامت رہیے، سلامت رہیے، اللہ اور رنگ لگایا آپ. الہی آمین. بریک کے بعد رنجم صاحب کے لیے خالد محمود صاحب اللہ تم کی مغفرت فرمائے. الہی آمین، الہی آمین. بریک کے بعد ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. اور آج 19 رمضان المبارک ہے. تمام تر مسلمان جانتے ہیں کہ آج کے دن کی اہمیت کیا ہے، اور آج ہم ذکر کر رہے ہیں وہ امام متقیان کا کر رہے ہیں. میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آج ہم اسپیسیفکلی ان کی شجاعت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو آپ کوئی ایسا اپنی زندگی میں ایسا کوئی غزوہ، کوئی جنگ جو کہ انہوں نے نہ لڑی ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی بھی کسی حال میں بھی اگر ایک لمحے کو بھی تنہا نہیں چھوڑا تو سیدنا علی مرتضیٰ. ایسی کوئی غزوہ نہیں ہے جس میں آپ شامل نہیں ہیں. صف اول میں ساتھ ہیں. اور دیکھیے خیبر کی جب بات آتی ہے، چاہتی تھی بات کرے کہ اور قلعے میں وہ محصور ہو گئے اور ان کے پاس سب کچھ تھا، اور راشن پانی ہتھیار سب کچھ. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کل علم اس کو دوں گا، علم اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ کا مان رب رکھے گا اور جس کے ہاتھ سے خیبر کا قلعہ فتح ہوگا. سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ 2 راتیں زندگی کی میں چین کی نیند سویا ہوں، صرف 2 راتیں پوری عمر میں مجھے اچھی نیند آئی ہے. اور اس کی وجہ کیا تھی کہ مجھے یقین تھا کہ اس رات میری موت نہیں ہوگی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات مجھے اپنے بستر پر لٹایا اور فرمایا کہ علی میری امانتیں لوٹا کے کل آنا. تو یہ طے ہو گیا کہ میں آج رات دیا تو آج میں زندہ رہوں گا. اور دوسری رات جب انہوں نے یہ فرمایا کہ کل علم آپ کے ہاتھ میں دینا ہے تو مجھے سمجھ آ گیا کہ آج کی رات بھی مجھے زندہ رہنا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے فتح جو ہے وہ بھی لکھ دی گئی، فتح بھی لکھ دی گئی. اور علم یعنی آج بھی کہا جاتا ہے کہ اس کو آشوب چشم تھا، اور کیونکہ اس وقت ہم کافی لعاب دہن لگایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب جن چند لوگوں کے منہ میں دیا ہے اسے گھٹی کہتے ہیں. یہ پہلا لعاب جو ہے یہ ان کے منہ میں تب دیا جا رہا ہے جب یہ ان کی پیدائش ہو رہی ہے، اور پھر ان کو آشوب چشمے ہوئی تو پھر ان کی آنکھوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگلی سے لعاب لگایا دونوں آنکھوں میں، اور ان کی آنکھیں ٹھیک ہوئیں. اور اس میں پھر آپ دیکھیے کہ غزوات اور یہ سب کرنا. اور پھر مجھے تو یہ تمام عمر سیدنا علی مرتضیٰ کو یہ رہتا تھا کہ شاید آج کی رات آخری رات ہو، اور وہ نوافل میں کھڑے رہتے تھے، تہجد پڑھتے تھے. اس رات وہ سو گئے کہ اب یہ نیند میں عبادت کر لوں. میں آپ سے بھی ڈاکٹر صاحبہ اور نور بھائی آپ سے بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جو ذات اور شجاعت کا ہم نے جو استعارہ دنیا بھر میں، آج جو اس وقت فلسطین کے حالات ہیں اور جو امہ کے حالات ہیں، تو روح علی ہم سے کس بات کی متقاضی ہے؟ ہم شجاعت کا بھی ذکر کر رہے ہیں، حیدر کرار کا بھی ذکر کر رہے ہیں، ہم اس لائق بھی نہیں ہیں، ہم اسی پہ، لیکن ہم سے کس بات کی متقاضی ہے؟ ہم تو بہت مصلیتوں کا شکار ہو گئے ہیں، بہت ڈر اور خوف ہے، اکانومی، مرنا جینا، فلاں ڈھمکان. کیا سبق ہے ہمارے لیے؟ فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین. علی کی پوری زندگی بچپن سے لے کر مسجد کی شہادت تک وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں گزری. اور علی نے پیغام دے دیا لوگوں کو نہ دیکھنا، لوگوں کے خالق کو دیکھنا. آج اس دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہم لوگ کیا کہیں گے، اور علی یہ کہتے تھے اللہ کیا کہتا ہے. اگر یہ آپ کے دل و دماغ کے اندر آ گیا تو جو آج 58 ممالک خاموشی کے ساتھ بیٹھے وہ خاموش نہیں بیٹھ سکتے تھے. مجھے اگر حضرت علی سے سیکھنا ہے اور آج کے حوالے سے، اور فلسطین کو آپ چھوڑیں، شروع سے اگر چلتے ہیں 2 منٹ دیجیے گا مجھے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پہ جب بات کرتے ہیں نا تو میرا تو آج بھی دل خراب. اچھا فلسطین کو چھوڑنے سے کیا آپ کہہ رہے تھے؟ مطلب میں سمجھا نہیں. شروع سے. اچھا نعوذ باللہ، میں نہیں وہی کہہ رہا تھا، کنیکٹ کر دیں. جی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت کی بات آ رہی ہے، پھر فلسطین تک میں آتا ہوں. سب سے پہلا مارکا کون سا ہوا تھا؟ غزوہ بدر، صحیح، جس میں مسلمانوں کی تعداد انتہائی کم، استقامت شجاعت کے علم بردار تھے. اس میں 70 کافر واصل جہنم. آپ جانتے ہیں اس میں سے 35 کو مارا علی نے تھا. جی ایسی وہ ہم نے نمبر یوم بدر کی بات ہوئی آپ سے بھی ہوا ذکر. آ جائیے. اور جب اعلان ہوا نا کہ نبی اسلام شہید ہو چکے ہیں تو بدر مچ چکی. اس وقت ایک اکیلا ایک ایسا آدمی تھا جو پلٹ کر حملہ کر رہا تھا.
اور پلٹ کے حملہ کرنے کے بعد جو کفار کی جو طاقت بہت اونچی تھی اس کو پلٹ کے توڑ رہا تھا، وہ بھی علی حیدر کرار تھا۔ خیبر کے میدان کے اندر بھی، اور بعد میں اس طرح بہن نے کی، اور مرحب کے حوالے سے مجھے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جگہ دکھائی، اور مجھے ابو نے دکھایا کہ کہنے کہ مولا کی تلوار ایسی تھی ہمیشہ تقسیم کرتی تھی، برابر، اچھا حق اور باطل میں تقسیم کرتی تھی، اس سے چلی اوپر سے لے کر نیچے تک اس نے تقسیم کر دیا۔ اب آئیے فلسطین کے حوالے سے آج ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں علی کے دامن سے جڑنا ہے، ہمیں علی کی نظریات کو پڑھنا ہے، ہمیں علی کے افکار کو پڑھنا ہے۔ اصل میں مسئلہ پتہ نہیں تو ہمارا تو مال خطرے میں پڑ جاتا ہے جب ہم افکار پہ چلنے کی بات کرتے ہیں، فوراً جو ہے وہ رہن سہن بدلنے کا خیال آنے لگتا ہے، پرائرٹیز بدل جاتی ہیں، تو یہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ بات لائف سٹائل ایسے ہی ہے باس، جب علی نے حکومت کو سنبھالا ہے نا، حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، ملت اسلامیہ ایسے پھیل چکی تھی، اور ملت اسلامیہ اس وقت اس حالت میں جا چکی تھی کہ گرنے کے قریب تھی۔ اس ملت اسلامی کو جو کھڑا کیا دوبارہ، ملت اسلامی کو دوبارہ جو اس مقام پر لے کے آیا، وہ سیدنا علی حیدر کرار تھے۔ وجہ کیوں؟ خارجی دشمن ہمیشہ نبی اسلام کے زمانے سے بعد میں جو تھے صحابہ خلفائے ثلاثہ، ان کو باہر سے اٹیک ہوتے تھے۔ مولا کائنات وہ ہوتے کہ جن کو باہر سے بھی اٹیک ہوتے تھے اور اندر سے بھی اٹیک ہوتے تھے۔ علی کا فلسفہ کیا؟ حضرت علی نے مالک اشتر کو خطوط لکھے ہیں، پڑھنے سے پڑھتے نہیں ہیں بس، ہم نے علی کو پڑھا ہی نہیں۔ نہیں سر، میں آپ کو ایک بات بتاؤں نور بھائی، بات پتہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں ہم پڑھتے نہیں، ہم پڑھتے ہیں لیکن ہمیں مشکل پڑ جاتی ہے کیونکہ وہ ہمیں سوال کرنے لگتے ہیں، ہمارا لائف سٹائل کوشچن میں آ جاتا ہے، ہمارا عمل کوشچن میں آ جاتا ہے، پھر کہتے نہیں اچھا ہاں چلے کو اور بات۔ آپ نے پتہ کیا لکھا ہے مالک اشتر کو لکھا؟ جی اب اندازہ کیجئے، ریاست کا حاکم گورنر کو لکھا ہے، دیکھو مالک تمہارے پاس جو خوشامد لوگ آئے نا، خوشامد پسند، ان سے دور رہنا، اور جب عوام کسی بات پہ اختلاف رائے میں آ جائے تو بیچ میں اتر کر اس اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش کرنا، اور ہر صورت میں قرآن و سنت کو بالادست رکھنا۔ آج 58 ممالک پٹ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ آرمگڈون بنائیں گے، انہوں نے کہا کہ گریٹر اسرائیل بنائیں گے، انہوں نے کہا کہ ملحمۃ العظمیٰ کریں گے، انہوں نے کہا تھرڈ ٹیمپل بنائیں گے، اور نعوذ باللہ مدینہ تک جائیں گے۔ ہماری 58 کنٹریز اس چکر میں کہ بھائی اس کو مار دو، اس کو مار دو، اس کو مار دو، اس کو مار دو، آپ کو علی کی طرح کھڑا ہونا پڑے گا۔ ایک ایک بندے، آپ نے کہا نا خوارج کے خلاف فتویٰ کس بات پہ دیا کہ دیکھو مسلمانوں کو خون نہ بہانا، مسلمانوں کی عزت توقیر تکریم آپ کریں گے، آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آج بھی میں معذرت کے ساتھ، ہمیں 19، 20، 21 ہم پتہ کرتے ہیں، ہم ظلم کرتے ہیں علی کے ساتھ، ہم ان دنوں کو مناتے ہیں، ان دنوں کو اپنانا ہے اور اپنی زندگی کے اندر علی کو لے کے آنا ہے۔ جی اکثر اضافہ فرمائیے۔ کیا بالکل، میں تو خیر اسی بات پر ہی کڑ کے بہت پریشان ہوں۔ ہمارے اسلاف کی یہ ہسٹری دیکھیں، خود حضرت عثمان کو خوارج نے جب اس قدر اپنی سازشوں میں گھیر لیا کہ قتل کی دھمکیاں دیں، تو سیدنا علی مرتضیٰ نے حسنین کریمین کو ان کی پہرے داری پہ لگا دیا، اور جب وہ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے تو ان لوگوں کو بلایا۔ آپ دیکھیے کہ مزاج مبارک دیکھیے، اور حضرت عثمان کو کہا آپ ممبر سے نیچے نہیں اتریں گے، ان کے سوالات کے جواب دیں، اور وہ اپنے اعتراضات بولتے گئے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے گئے، یہاں تک کہ وہ ان کے پاس کوئی سوال ہی نہیں رہا ہو، اور بالکل ہی بند ہو گئی ان کی زبان۔ اس کے بعد حضرت علی نے ان کی آنکھوں میں دیکھا، نفرت ابھی بھی ہے، نفرت کی شعائیں ہیں، انہیں سمجھ آ گیا کہ یہ باز تو نہیں آئیں گے۔ تو سیدنا عثمان نے فرمایا کہ اگر آج بھی، میں تو کسی مسلمان کا خون ہونے دینا نہیں چاہتا، لیکن اگر آج بھی ان کی تلواریں اٹھیں اور مجھے ناحق مظلوم قتل کر دیا تو مسلمان کبھی ایک جھنڈے کے نیچے اکٹھے نہیں ہوں گے۔ نور بھائی، یہ وہ زمانہ ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے قریب زمانہ ہے۔ خوارج ہمارے مسلمانوں کے اندر داخل ہو چکے تھے، تب سے آج تک ہسٹری یہ ہے کہ ہمارے مسلمان بڑی جلدی بک جاتے ہیں، بڑی جلدی بدل جاتے ہیں، اپنی وفاداریاں بدل لیتے ہیں اپنے چھوٹے سے مفاد کے لیے۔ تو آج بھی ہم اپنے چھوٹے سے دنیاوی مفادات میں گھرے ہوئے ہیں، یہاں سے امداد بند ہو جائے گی، وہاں سے فلاں چودھری ناراض ہو جائے گا، وہاں سے ہمیں یہ ہماری اپنی کرسی کا مسئلہ ہے، ہماری کرسی چھن جائے گی، ہم اپنی اپنی کرسی بچاتے ہیں۔ ہمیں اس سے کیا لگے کہ وہ غزہ کے بچے قتل ہو رہے ہیں، کہ کشمیر کی عورتیں قتل ہو رہی ہیں، کہ مسلمان دنیا میں برما میں قتل ہو رہے ہیں، ہمیں اس سے کیا لگے؟ میں تو ٹھیک ہوں نا، میرے بچے محفوظ ہیں نا، میرا گھر تو ٹھیک ہے نا۔
अब हमें अपनी अपनी पड़ी है। यहाँ ये वाला फ़र्क है, हम इनसे ये नहीं सीख रहे हैं कि हमें अल्लाह के लिए निकलना है, अपनी औलाद को भी नेज़े पे लगा देना है, अपनी जान को भी वार देना है खालिक के लिए। जो भी नूर भाई ने बात की, हमें ये देखना है खालिक हमसे क्या चाहता है। हमें ये नहीं देखना कि इस वक्त हमारे ये जो आका और मालिक बने हुए हैं दुनिया में, ये हमसे ये चाहते हैं और उसके बदले में हम अपना दीन बेच दें, गैरत बेच दें, बच्चे बेच दें, सब बेच दें और 4 दिन की ज़िंदगी समझ रहे हैं हम बड़ी अच्छी गुजर जाएगी। नहीं गुजरेगी कभी अच्छी नहीं।